السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید وانٹے اور ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے موضوعات کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کل جو انہوں نے قرارداد پیش کی ہے اور پاس کرا لی باقاعدہ قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج جو جلسے کے اندر جہلم میں جلسہ کر رہے تھے، اس میں جو اس کا جواب دیا اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک اور چیز کے اوپر بات کریں گے کہ کیا اب پاکستان کے فیصلے پھر برطانیہ اور لندن میں ہوں گے۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ وانڈے، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اچھا سر، سب سے پہلے تو صورتحال چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ کل بھی قرارداد والا معاملہ آپ نے دیکھا، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یعنی بانڈے، بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا پارٹی سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قرارداد جو اسمبلی میں منظور ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے قوانین جو ہے ان سے، اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ان سے، کیونکہ ہمارے یہاں ہر پولیٹیکل لیڈر اور ہر ادارہ اٹھ کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دیتا ہے جس سے کوئی بھی چیز تنقید کے زمرے میں لائی جاتی ہے۔ تو اب میرا یہ کنسرن اس وقت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کیا قرارداد پاس ہوئی یا نہیں پاس ہوئی۔ میں بنیادی طور پہ بات ہی کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آپ کا یہ ڈیفائن کرتا ہے، بڑی کلیئرٹی سے بتاتا ہے پاکستان کے مروجہ قوانین، صرف پاکستان کے مروجہ قوانین ہی، پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے، جہاں جمہوریت کیا ڈکٹیٹرشپ بھی آپ کو نظر آئے گی، آپ رشیا بھی چلے جائیں گے، آپ کہیں، بلکہ رشیا اور ان ممالک میں تو آپ کو پتہ ہے دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، وہاں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں رات کو کوئی اگر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ پتہ ہے ایران میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ اس کا جو جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کہ آپ قیادت کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو پاکستان کے قوانین میں بھی ہے، دنیا کے سارے ملکوں کے قوانین میں، یہ وجہ قوانین میں ہے کہ کچھ ایسے کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ادارے ہوتے ہیں اور ان کے سربراہان ہوتے ہیں جن کے خلاف آپ پبلکلی بات چیت نہیں کر سکتے۔ آپ کے ان کے بارے میں اوپینین اگر ہے تو آپ وہ پرائیویٹ پارٹی، پرائیویٹ اس میں ایکسپریس کر دیں اسے، لیکن ایک انٹرنیشنل لیول پہ، اور نیشنل لیول پھر انٹرنیشنل لیول بن جاتا ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں جو دنیا کمیونیکیشن کی دنیا میں ہے، گلوبل ولیج ہے، اس کے اندر نیشنل کوئی چیز نہیں رہ گئی، ریجنل کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، ڈسٹرکٹ وائز کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، تحصیل وائز کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں ہوتی ہے تو پوری انٹرنیشنل ورلڈ میں وہ دنیا کے تمام اداروں میں وہ پہنچ جاتی ہے، دنیا کے تمام میڈیا ہاؤسز میں وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اب آپ اس صورت میں جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک چیز ڈیفائن کرتا ہے، ایک چیز ڈیفائن کرتا ہے، اگر اس کی پامالی، اگر اس کی آبرو ریزی، اگر اس کو دھکا دینا، اگر اس کی تباہی و بربادی آپ کے الیکٹڈ نمائندے کریں، کیا وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے، تو یہ شرم اور لعنت کی بات ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اس سے بڑی بے شرمی کی بات، اس سے بڑی لالسنس کوئی نہیں ہو سکتی۔ مریم نواز 3 دن سے فوج کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ ایک جنرل فیض ہیں جو بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں، DGISI رہے ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں، وہ بڑی مشکل سے ایک آفسر، جب ایک سول آفسر آتا ہے نا اپنا اسسٹنٹ سیکرٹری کے طور پہ، ڈپٹی سیکرٹری، وہ چیف سیکرٹری بنتے بنتے بہت مراحل سے گزرتا ہے، بڑے ٹف کنڈیشن سے گزرتا ہے۔ اسی طرح آرمی میں بھی ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جب آتا ہے تو وہ جنرل بنتے ہوئے بہت مراحل سے گزرتا ہے، بڑا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ چیز یہ ریسپیکٹ، یہ عزت وہ ارن کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہو کے، چونکہ آپ ایک پرائیویٹ پارٹی سے تعلق، ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہوتی ہے، آپ کھڑی ہو کے یہ باتیں کرنے لگے، کیا یہ آپ کے سٹیٹس کو دے دے؟ یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اصول ہے کہ اسمال پیپل ٹاکس اباؤٹ پرسنالٹی، بگ مائنڈ ٹاکس اباؤٹ ایشوز، اور وہ ایشوز سے پرسنالٹی کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان آرمی کے خلاف جو کیمپین چلی ہے، اگر تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے قرارداد پاس کی ہے، تو برائے کرم محسن داوڑ کے خلاف قرارداد پاس کریں، علی وزیر کے خلاف بھی قرارداد پاس کریں، اس اسپیکر کے خلاف بھی قرارداد پاس کریں جس نے ان کو اسمبلی کا فورم استعمال کرنے کی اجازت دی، نواز شریف کے خلاف 10 قراردادیں پاس کریں۔ وہ شخص لندن میں بیٹھ کے پاکستان فوج کو، پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں، اور سپریم کورٹ کے بارے میں، اور اپنا ہائی کورٹ کے بارے میں، اداروں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ سیسیلین مافیا جس کو سپریم کورٹ نے کہا، وہ جو باہر بیٹھا وہ مجرم ہے جس کو لندن نے پینٹ ہاؤس پائریٹ کہا، وہ بات ہے، اس کے خلاف بھی قرارداد پاس کریں۔ پھر وہ جس نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی اس کے خلاف قرارداد پاس کریں۔ پھر وہ جو باقی لوگ جو پاکستان فوج کے خلاف، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ہائیبریڈ وار فیئر کا حصہ ہے۔
جس میں پاکستان فوج کو، جو لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان فوج ایک مضبوط فوج ہے جس نے بہت مختصر عرصے میں دہشت جاشی جیسی افریت کو نارتھ سے ساؤتھ وزیرستان اور آپ کی تمام ایجنسی سے جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا. ان کو پاکستان فوج کی طاقت کا پتہ ہے. اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم، اس پروپیگنڈا مہم کو ہمارے اپنے پولیٹیکل لیڈر چلا رہے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے اگر دشمن چلائے تو ایکسیپٹیبل ہے، نریندر مودی چلائے ایکسیپٹیبل ہے، ریپبلک ٹی وی چلائے وہ چلائے گا کیونکہ آپ کا دشمن ہے، انڈیا ٹوڈے چلائے آپ کا دشمن ہے. لیکن جب یہی چیزیں آپ کے اپنے پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر جو حکومت میں آئے ہوں جب وہ چلائیں تو آپ بتائیں اس سے بڑی شرم اور اس سے بڑی تضحیق کی کوئی بات ہے؟ تو کرے قرارداد پاس مریم نواز کے خلاف بھی، اس کے خلاف درج کرے مقدمہ، وہ آلریڈی بیل کے اوپر ہے. اس نے کیا کہا ہے، کس طرح اس نے بےزتی کی ہے، کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو تو شرم آئے گی نہیں. بیکاز اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور سٹنگ لوگوں کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے، تو وہ ویڈیوز اس نے دیکھی بھی ہوں گی. تو وہ تو اس چیز میں تو یہ بہت ایک غلط ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ میں ہم ایک اس دشمن کی مہم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس ہائیبریڈ وارفیئر کا حصہ بن جاتے ہیں جو سی آئی اے اور را مل کے پاکستان فوج کے خلاف اور پاکستان کی ایجنسی کے خلاف چلا رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ سنگل ہینڈیڈلی یہ جب ہوگی تو یہ ہپوکریسی ہے. یہ جب ہوگی تو اس کا مطلب جھوٹ ہے. آپ تو اگر عمران خان کے خلاف آپ تو باقی لوگوں کے خلاف بھی قرارداد پاس کریں. اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان عوام کو بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے اداروں کو جو پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. تو یہ چیزیں اس طرح ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر اس چیز کو جنم دیتے رہیں گے اور مریم صفدر جیسے لوگ اس کو جنم دیتے رہیں گے اور کبھی اسمبلی میں بات ہوتی رہے گی اور محسن داوڑ جیسے غدار موجود رہیں گے تو آئی ایم سوری وی آر اسٹینڈنگ. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستان بہت خطرات میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر بہت ساری سازشیں امپوز کی جا رہی ہے. بلوچستان از ون ایگزامپل آؤٹ آف دیٹ. اور اس کے بعد چائنیز کے خلاف جو کچھ ہوا ہے دیٹ از وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. پاکستان کو ایک ہائیبریڈ وارفیئر کا حصہ بنایا گیا ہے. پاکستان کے خلاف چیزیں امپوز کی جا رہی ہیں. معیشت آپ کی بہت ڈاما ڈول ہے اس وقت. چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچی ہے. ڈالر 190 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. دالیں جو ہے ہر دال جو ہے 35 روپے بڑھ گئی ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج کریش ہو کے کہاں پر آ گیا ہے. تو جب اس طرح کی اکنامک سچویشنز ہوں گی اور اس میں اس قسم کی وارفیئر کیمپین چلے گی پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے تو آپ بتائیے کہ پاکستان کے اوپر اور خطرات کا بوجھ نہیں بڑھتا جائے گا. تو کچھ تو شرم کرے، کچھ تو سوچے یہ پولیٹیشین جو جن کو حکومت مل گئی ہے اب اس حکومت کو کیوں فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے. اب اس کے اوپر وہاں بھی ان کی چین نہیں آتا. کل سارے اٹھ کے لندن جا رہے ہیں ایک چور کے پاس. وہ شخص جو پینٹ ہاؤس پائریٹ ہے، پائریٹ ہوتا ہے نقب زن، جس نے نقب لگائی ہے یہاں پہ، جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا کہا ہے، اس کے بعد اٹھ کے جانے کی تو کیا. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے جا رہے ہیں. اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جا رہے ہیں تو ان کو کس نے اجازت دی؟ یہ کس طرح ہمارا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں باہر میٹنگیں کرنے کے لیے؟ اب وہاں نجم سیٹھی بھی پہنچا ہوا ہے. اور جب یہ اس قسم کے لوگ نجم سیٹھی اور اس کیبنٹ ٹائپ کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہاں پہ پاکستان کی معیشت کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ پاکستان کے خطرات کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ پاکستان کے جو عوام کی ویلفیئر کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ جمہوریت کی بات نہیں ہوگی. وہاں پہ کوئی بڑی گیم کھیلی جائے گی اور وہ پاکستان کے سرحدی خطرات کے خلاف ہوگی. وہاں انڈیا سے ٹریڈ کی بات ہوگی، نریندر مودی کو جپھی لگانے کی بات ہوگی، نریندر مودی کو انوائٹ کرنے کی بات ہوگی. امریکہ کے ساتھ بات کر کے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جب شہباز شریف نے کہا کہ ایبسولوٹلی یس. اور امریکہ جس طرح آپ کو پریشرائز کر رہا ہے اور جو آپ نے وہ افغانستان کے ساتھ جو وہ آپ سے اڈے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے اور باقی جو وہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ کسی اور ایجنڈے کے تحت جا رہے ہیں. اور وہ ایجنڈا پرو پاکستان ایجنڈا نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ پرو پاکستان ہے، وہ عوام کا ایجنڈا نہیں ہے، وہ عوام کی ویلفیئر کا ایجنڈا نہیں ہے، وہ کسی آئی ایم ایف ڈیل کا ایجنڈا نہیں ہے، وہ کسی طریقہ کار سے بھی آپ کی معیشت بڑھانے کا اندازہ نہیں ہے، وہ کسی طرح بھی چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایجنڈا. جب وہاں پہ نجم سیٹھی جیسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے پہلے بھی وہ اپنا انڈیا میں جا کے پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ قرار دیتا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیوں موجود ہے وہاں. وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، اس کے لنکیجز ہیں یہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ جن کو وہ نواز شریف کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے اس قسم کے لوگ. تو یہاں پہ جو کچھ ہوگا اس میں اب دیکھیے آپ اس وقت انڈیا سے اگر ٹریڈ شروع کریں، جس وقت انڈیا نے 375 جو ہے وہ لاگو کیا
تو پوری کی پوری نواز شریف، پوری کی پوری پی ایم ایل اور یہ جو وہ ایک انفارمیشن منسٹر ٹائپ جو ہے جس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ ماضی چیک کریں گے تو آپ کو شرم آنے لگے گی اپنے آپ سے، اس سے نہیں، وہ اس کا ماضی چیک کریں گے آپ کو اپنے آپ سے شرم آئے کہ کس قسم کے کس منظر کے لوگ اٹھ کے سامنے آتے ہیں اور آگے اتنے بڑے بڑے اپنا سیاسی چور ہو کے وہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آتے ہیں. ان کا منصب وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کہتے تھے کہ جی مودی نے عمران خان کو رنگ کیا تھا کہ میں 375 ختم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو ختم کر دیا. تو جی یہ کشمیر کا سودا کر چکے. اب آپ مجھے بتائیے ریا، یہ پاکستان کے عوام اس چیز کو دیکھیں، اس پہ غور کریں. اگر آپ اس وقت انڈیا کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ روابط بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو 375A کے اوپر انڈیا جو ظلم ڈھا رہا ہے وہاں پہ، کیا یہ کشمیریوں کے خون سے سودا نہیں کریں گے؟ کیا کشمیری کاز سے سودا نہیں کریں گے؟ کیا کشمیر کی مفاد سے سودا نہیں کریں گے؟ تو یہ اس لیے جا رہے ہیں وہاں کیونکہ ان کو نریندر مودی سے زیادہ محبت ہے ایز کمپیئر ٹو پیپل آف پاکستان. اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس نے تو اس اجیت کمار ڈیول جس نے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس ملک کے اندر تباہی پھیلاؤں گا، میں یہاں لوگوں کو مرواؤں گا، عورتوں کی آبروریزی کرواؤں گا، بچوں کو اغوا کرواؤں گا، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو دہشت گردی لوگ کر رہے ہیں، وہ کسی طرح وہ کسی بھی طرح سے موٹیویٹڈ کسی کاز کے اوپر نہیں ہے، وہ مرسنریز ہیں، میں ان کو پیسہ دوں گا. وہ شخص پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور نواز شریف اس سے گلے لگا رہا تھا، اس کو وہ آم کی پیٹیاں اور چادریں پیش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ نریندر مودی بھی. کیا تک بنتی تھی اجیت کمار ڈیول کی پاکستان کے پرائم منسٹر کے ڈرائنگ روم میں؟ پاکستان کے لوگوں کو بھی اس کا جواب چاہیے اور پاکستان کے لوگ اس کا جواب مانگے کہ جس شخص نے ہماری سکون کو تباہ کیا، جو شخص یہاں پہ سوسائڈ بامبنگ کراتا ہے، جس کے ذریعے ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے، 4,000 لوگ سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ آپ کے پرائم منسٹر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا. کین یو امیجن؟ یہ آپ نے کبھی سنا تھا دنیا میں کہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ اس معاہدے کو تکمیل دینے جا رہے ہیں. یہ کسی طرح بھی، اور کیا تک بنتی ہے وہاں پہ دنیا کی ایجنسیز سنیں گی کہ آپ کی وہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر MI6 کو نہیں پتا چلے گا اس میٹنگ میں کیا بات ہو رہی ہے تو ون از لیونگ فول پیراڈائز. CIA کو پتا چلے گا وہاں پاکستان کی میٹنگ میں کیا بات، اگر وہاں پاکستان کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں تو وہ تو ساری خبریں ان کے پاس بغیر کسی پرابلم کے پہنچ جائیں گی. اب ان کی کمپیریزن یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ایجنسیوں کو ان کا پتہ چلے، لیکن یہ پریفر کرتے ہیں کہ باہر کی ایجنسیوں کو ان کی حرکت کا پتہ چل جائے. یہاں سے آپ وہ کلوز دیکھ لیں، وہ ریڈ لائن دیکھ لیں جو اس خاندان کے اندر، اس قسم سیاست کے اندر اس وقت موجود ہے. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ باہر کے ملک میں جا کے اپنے راز جو ہے وہ افشا کریں؟ کوئی حکومت ایسا کرتی ہے؟ برطانیہ کی حکومت نے کبھی پاکستان کے اندر کیبنٹ میں میٹنگ کی ہے؟ برطانیہ کی حکومت نے کبھی دبئی کے اندر کیبنٹ میٹنگ کی ہے؟ دبئی کی حکومت نے کبھی پاکستان کے اندر کیبنٹ میٹنگ کی ہے؟ کسی حکومت کا بتا دے. ایک زرداری تھا، وہ بلا لیا کرتا تھا جب وہ دبئی میں تھا، یہاں سے سارے اٹھ کے ٹکٹ خریدتے تھے آپ کے اور میرے پیسے سے. اب اس کا جواب کون دے گا؟ میں کس سے اس کا جواب ہم مانگیں گے کہ یہ جو عیاشیاں کرنے جا رہے ہیں، اللہ تللے کرنے جا رہے ہیں، جب آپ کے ملک کے اندر آپ کو IMF نے ابھی تک پیسے دے دیے؟ اب سعودی عرب نے کوئی پیسہ دے دیا؟ UAE نے؟ نہیں ملا سر، کہیں سے کچھ ایک پینی بھی نہیں ملا. ہم بہت سیریس مشکلات میں ہیں. چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آؤٹ آف ریچ ہوتی جا رہی ہیں. نیمبو 1,200 روپے کلو مل رہا ہے، لوگ خرید نہیں سکتے. آٹا 1,300 روپے کلو پہ پہنچ گیا ہے. آپ ایک شہباز شریف کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک صحافی کھڑا ہوتا ہے، وہ کون ہے آپ کو پتا ہوگا، تو وہ ایک تجویز پیش کرتا ہے کہ جی جناب ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں کہ جی چیزوں کی قیمتیں بڑی کنٹرول ہو رہی ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں. وہ کون تھا؟ وہ صحافی، لفافہ صحافی، جس نے یہ جو ہے وہ سجیشن پیش کی تھی. تو یہ تو یہاں پہ صحافیوں کا ٹرینڈ ہے، یہ ان کا ٹرینڈ آپ نے دیکھ لیا پاکستان. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لانگر رن میں پاکستان کے عوام کے مفاد نہیں جاتی. ہمیں وہ پالیسیز بنا جواب دیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا سر. FIA کی طرف سے جو انٹرپول کی طرف سے جواب آیا ہے وہ بڑا ہی ہزیمت اس میں تو اٹھانی پڑ رہی ہے ان کو. پھر میں نے آپ سے کل عرض کی تھی کہ اپنا انٹرپول کا ایک کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ جو ان کا دائرہ اختیار ہے اس سے وہ باہر نہیں نکلتی. پھر وہ جو ریڈ نوٹس ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ایکسٹریڈائٹ ہو رہا ہو اور حکومت اس کو ایکسٹریڈائٹ کر رہی ہو،
جس ملک میں وہ بیٹھا ہے اس کو وہ ریڈ نوٹس سرو کرتے. یہ جو انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ملٹری ایکٹیویٹی, ریشیل ایکٹیویٹی, یہ ہمارے زمرے میں ہی نہیں آتی. تو پاک میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کون بے وقوف ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. یہ انٹیریئر منسٹری ہو سکتی ہے نا, انٹیریئر منسٹر ہو سکتا ہے. انٹیریئر منسٹر کے ایجوکیشن لیول کا آپ کو پتہ کیا ہے, اس کے ویژن کا آپ کو پتہ کیا ہے, وہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹس آج کل دے رہا ہے, کس قسم کی بات چیت وہ کر رہا ہے جو انٹرنیشنلی کوٹ ہو رہی ہے, بہت سارے اخباروں میں وہ چیزیں کوٹ ہو رہی ہے. تو آپ جب ایسا, اور آپ کی معیشت کے اندر بہت سارا پیسہ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی بھیجتے ہیں, ان کے پیسے سے آپ کا ملک چلتا ہے. اب جب ان کے پیسے سے آپ کا ملک کے اندر معیشت میں جو ہے وہ اسٹرینتھ آتی ہے, آپ ان کو بیٹھے یہاں سے ناراض کر رہے ہیں کہ جی ہم ریڈ نوٹس سرو کر دیں گے, ہم جی آپ کو انٹرپول کے ذریعے. بھائی کس طرح آپ انٹرپول کے ذریعے بلا لو گے یار, کس طرح انٹرپول کے ذریعے آپ نے اپنا کس کو بلایا آپ نے انٹرپول کے ذریعے؟ انٹرپول کا اپنا رول ہے, انٹرپول پاکستان کے قوانین کے تحت نہیں آتا, انٹرپول پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے کہ جس کا روزانہ آپ مذاق اڑاتے ہیں اٹھ کے. وہ پاکستان کے مروجہ قانون میں نہیں آتا جس کی آپ دھجیاں اڑاتے ہیں روزانہ. اب وہ نور عالم ہے, وہ ایک کہہ رہا تھا جی باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو حق نہیں ہوا, جس نے 20 کروڑ روپے 25 کروڑ روپے لوگوں نے لیے ہیں. وہ نور عالم جس کی بیک گراؤنڈ آپ کو شاید پتا ہو کہ کس قسم کو اس کو گالیاں پڑی ہیں میریٹ میں, جہاں جاتا ہے اس کو تف تف ہوتی ہے. کھانا کھانے جاتا ہے لوگ وہاں سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, چور چور کے اس کے اوپر نعرے لگانے شروع. وہ کہتا ہے جی باہر کے ملک میں رہنے والے لوگ وہاں کا حلف لیتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ان کو اپنا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پیسے مل گئے ہیں باہر سے. وہ پیسے باہر سے بھیجتے ہیں, وہ جو پاکستانی ہیں وہ آپ کی معیشت میں پیسے بھیجتے ہیں. اگر وہ آپ کی معیشت میں پیسے بھیج رہے ہیں تو ان کی کنٹریبیوشن پاکستان کے اندر آپ کر لیں گے تو کون سا طوفان کھڑا ہو جائے گا؟ دے ول فیل گڈ, اور زیادہ پیسہ آئے گا. بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کریں. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں, مجھے انڈیا کا پتہ ہے کہ وہ پک کرتے ہیں کہ باہر رہنے والے کون سے لوگ ہیں جو بہتر پرفارم کر رہے ہیں سوشلی, اکنامکلی, کلچرلی, پروفیشنلی. پھر ان کو حکومت کی طرف سے ایک دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ بھارت کا وزٹ کریں, اور جب وہ بھارت آتے ہیں تو ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, ان کو پرائم منسٹر سے ملایا جاتا ہے, ان کو پریزیڈنٹ سے ملایا جاتا ہے. یہ ہوتی ہیں اچھے ملکوں کی روایات, یہ ہوتی ہیں اچھی جمہوریت کی روایات. تو جو اپنے ملک لوگوں کے لیے تھی, یہاں پہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ باہر جو بیٹھے ہوئے جو لوگ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں, جن کے ان کو آپ ناراض کر رہے ہیں, اور نور عالم جیسا آدمی کھڑا ہو کے بیان دے رہے ہیں. لاسٹ میں صرف عرض کروں گا کہ اس میں پاکستان کے عوام کو اپنے آنکھیں اور کان سوچنے کی ضرورت ہے, کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہمیں جو ہماری آرم فورسز کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑی کلوزلی نظر رکھنی چاہیے. میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے. آپ کی ویسٹرن سائڈ پہ خطرات, افغانستان اور افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے. ایسٹرن کے اوپر میں نے کہا کہ پچھلے 10 دنوں میں انڈین آرمی چیف, ڈیفنس منسٹر, ایئر فورس چیف اور اپنا انٹیریئر منسٹر وہ پاکستان کو تھریٹ کالز دے چکی ہے مختلف طریقہ کار سے. اس کا مطلب ان کے ذہن میں کوئی سازش کک کر رہی ہے, کوئی بالا کوٹ جیسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو ان تمام حالات میں ہمیں اسٹرانگ آرم فورسز کی اور اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. چلیں آپ پالیٹکس سے ان کو باہر رکھیں. جب انہوں نے آرم فورسز کا پالیٹکس میں نہیں ہے تو اس کے اوپر غیر ضروری کرٹیسزم, ان کے اوپر کرٹیسزم کرنے, آپ پالیٹکس کو پالیٹکس کے طور پہ, اور جو چیزیں پرفارم نہیں ہو رہی ان پولیٹیکل ارینا میں, جو پولیٹیشین پرفارم نہیں کرے جبکہ ان کو حکومت دے دی گئی ہے, یعنی تسلے میں اپنا آپ نے پلیٹ میں رکھ کے حکومت ان کو پکڑائی, یہ تو اب ان کا کام ہے نا وہ پرفارم کرے. اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یعنی اگر پرائم منسٹر آپ پرفارم نہیں کر رہا, غلطی بیسیکلی غلطی جو ہے وہ دیکھیں نا, یعنی کہ ایک تو پرائم منسٹر پرفارم نہیں کر رہا, تو جو حکومت بنائی گئی ہے ان کی اس میں غلطی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ یہ کہہ کر کامیاب کروائی جی کہ حکومت جو ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کری, تو اب یہ کون سے جو ہے ان کے کون سے سرخاب کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان, میں یہی کہہ رہا ہوں عمران خان کی حکومت پرفارم نہیں کرتی فارغ. اب یہ آئی ہے کہ پرفارم کریں گے. اب اگر یہ پرفارم نہیں کر رہی تو اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو پرفارم نہیں کر رہے, یا کسی اور کو آپ اس کا بلیم دیں گے. اب یہ حکومت شہباز شریف کوئی روزانہ سپورٹ کے فیڈر سے دودھ تو نہیں پیتا ہے نا, مریم اور نذیر فیڈر سے دودھ تو نہیں پیتی ہے نا, یہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے نا. ان کو کیا دنیا کی سمجھ نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے افلاطون ہیں. اگر افلاطون ہے تو ابھی تک IMF سے ڈیل نہیں کرتے, افلاطون ہے تو آپ سے اپنا آٹے کی قیمت کا کنٹرول نہیں کر سکے, جھوٹ بولتے ہیں.
آپ جا کے کہتے ہیں میں کپڑے بیچ کے جو ہے لوگوں کو وہ دوں گا, کپڑے بیچیں گے کتنے پیسے آ جائیں گے, لوگوں نے کپڑوں کی تصویریں لگا دی ہیں. تو یہ جو اس قسم کے احمقانہ بیانات جب آپ دے رہے ہیں تو یہ تو کسی اور کا قصور نہیں نا. اف یو آر ناٹ, اگر آپ پولیٹیکل فیلڈ میں پرفارم نہیں کر رہے تو اس کے اندر اور کسی اپنا ادارے کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود یو آر اے فیلئر, کہ آپ کو چانس بھی دیا گیا ہے, آپ کو حکومت بھی پکڑائی گئی ہے, ہر چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آپ کو حوالے بھی کر دی گئی ہے نو کانفیڈنس موشن کے بعد. سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہا کہ یہ آپ حلف لے لیں, ہائی کورٹ کے ایک بندے نے آپ کو کہا آپ حلف لے لیں, اس کے باوجود بھی آپ پرفارم نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یو آر اے کمپلیٹ فیلئر, آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اس عوام کی جو گریوینسز ہیں ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے, بالکل ایسی ہے, عوام کی تکلیف کا آپ ازالہ نہیں کر سکتے, بالکل ہاں آپ جی, عوام کو اور تکلیف کوز کر رہے ہیں, عوام کو میزریز دے رہے ہیں, عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے جو ہیں, کیونکہ عوام پاکستانی پولیٹیشنز کو لے کر آتی ہے اور پارلیمنٹ میں بھجواتی ہے, پاکستان کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے, نہ کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ تو ملک سے باہر لے گئے ہیں فیصلوں کو, اور ملک سے باہر جا کر جو ہے وہ ایک اسکانڈر کے سربراہی میں فیصلے کروا رہے ہیں. یعنی کہ 2 اسکانڈر ہیں وہاں پہ, ایک اسحاق ڈار اور اس سے بڑا اسکانڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, اور معاملات کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کے خود ہی نکل جاتے ہیں جب اس طرح کی وہ حرکات و سکنات کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, آج کی نشست سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.